کسی نے ایک سوال کیا ہے، اگر کسی کا گھر بہت چھوٹا ہے، صرف پلنگ کی ہی جگہ ہے، تو مجبوری میں کھانا اور نماز بھی ہو جائیں گی؟ بالکل، اگر گھر چھوٹا ہے، ایسی پلنگ کی جگہ ہے، تو اسی جگہ آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اسی پلنگ پہ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بس اس چیز کا خیال ہو کہ فقہا نے گدے پہ سجدہ کرنے سے منع کیا۔ اس کا ریزن ہی ہوتا ہے گدے پہ سجدہ کرنے کا کہ اعضا ٹکتے نہیں، برابر گدا سافٹ ہوتا ہے اور کدھر بھی آدمی جھک جاتا ہے، سر ڈالے تو ناک اٹھ جا رہی، ناک سر گزا، سانس لینا نہیں جا رہی، اس وجہ سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا پھر کیا کریں، گدے کو رول کر دیا کریں کھانا کھانے تک، اس کے بعد آپ کو کڑک ہو جاتا ہے نیچے کا پارٹ، اور اس پہ نماز وغیرہ یا پتلی چادر ڈالیں، کھانا بھی کھانا اسی جگہ، نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ کتنا تھا بتا دوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے تعلق سے بات آتی ہے کہ آپ کے جو بیویوں کے حجرے تھے، یاد رکھیے 11 بیویاں تھیں، یاد رکھیے، اور آپ کے 9 حجرے تھے، اور ٹوٹل 10 کمرے تھے۔ ایک ایکسٹرا کمرہ تھا جس میں آپ عصر کے بعد جا کے کبھی بار لیٹا کرتے تھے، اور سب میں ایک ایک روم تھا، اسی روم میں چولہا تھا، اسی روم میں چکی تھی، اسی روم میں سوتے تھے، وہی روم مہمان کھانا بن جاتا تھا۔ جیسا کہ کوئی گیسٹ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پلٹ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، ادھر منہ کر، پورا ٹائم ادھر منہ کر کے بیٹھی، ادھر لوگ کھا رہے پی رہے پھر جا رہے، چونکہ لگانے کا پردہ بھی نہیں تھا، گھر کے دروازے پہ کچھ بھی نہیں تھا، دروازہ بھی نہیں تھا، کچھ دروازوں پہ پردے تھے، اور ماں عائشہ کے دروازے حجرے پہ تختہ لگا ہوا تھا، لیکن تختہ پھٹا ہوا تھا، سوکھا ہوا جو لکڑی ہوتی ہے نا، اتنا پھٹا ہوا تھا کہ آدمی جھانک سکتا تھا اندر۔ تو ان کے دروازے پہ پٹ تھا، کچھ بیویوں کے دروازے پہ کپڑا تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا، سمجھ رہا؟ اور وہ پھٹے ہوئے کپڑے، اتنا غربت ہی تھی، بہت غربت تھی، پہن کے چادر جانے کے لیے نماز کو مسجد میں رہتی تھی، تو کیا آدمی پردہ لٹکائیں گا، کپڑے لگائیں گے، غربت تھی۔ تو ظاہر سی ایک روم سارے کام کر رہا تھا، سب مطلب سونے کے لیے کھول دیا، سو گئے، سونے کے بعد گھڑی کر دیا، رکھ دیے، پھر وہاں نماز چالو ہے، کھانا چالو، ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، پھر ڈال دیا، کوئی چیز سوکھ رہی، مسالے سوکھ رہے، وہیں سب وہیں ہو رہا۔ ایک روم، اس ڈائننگ روم، کچن، بیڈ روم، مردانہ زنانہ سب وہی ہے۔ تو پھر آپ کا ایک گھر ہے، پلنگ کافی ہے، ایک پلنگ ہے، ایک گھر ہے، پلنگ پہ ہی نماز پڑھیں، پلنگ پہ کھانا کھائیں، پلنگ رکھیے، پلنگ کے بعد وہ جگہ کر لیں، تو وہاں کھانا وہاں نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، زندگی ایسی گزرتی ہے، دنیا میں لوگوں کا اتنے گھر نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ کروں، اس کے لیے وہ کروں، اس کے لیے وہ کروں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز پڑھیں، وہیں کھانا کھائیں، صرف اتنا ہے کہ گدا اگر ہو تو پلٹ دے، ورنہ سجدے میں جو ہڈیاں ٹکنا، حدیث میں الفاظ سر ہے، ناک ہے، دونوں ہاتھ ہے، دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے ہیں، یاد رکھیں اتنی ہڈیاں ٹکنا چاہیے، میں سے کوئی بھی اٹھنا نہیں چاہیے نماز کی حالت میں، سب چیزیں لگنا چاہیے زمین پہ، یاد رکھیں۔ تو بس اس کے لیے آپ گدا موڑ دیں، باقی کوئی انشاءاللہ نہیں۔ ہاں اگر سوال یہ ہے کہ اسی پلنگ پہ سوتے ہیں، اسی پلنگ پہ انسان رہتا ہے، اسی پہ زندگی گزارتا ہے، میاں بیوی بھی اسی پہ سوتے ہیں، اس سے نماز کا کوئی لینا دینا نہیں، دور تک نماز کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ عمل میاں بیوی کر رہے تو وہ غلاظت ہو جاتی ہے، وہ ناپاک، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، سمپل ایک دم سینس، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں، یاد رکھیے کہ پھر چادر بدلنا نہیں ہوتی، فلاں، کوئی اس سے بھی لینا دینا نہیں۔ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں سوتے ہیں، وہیں کھائیے، وہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، یاد رکھیے۔